آج ہم شروع کرتے ہیں انسرٹ مینیو۔ انسرٹ مینیو میں جو ہمارے پاس سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے بریک۔ کیا چیز ہوتی ہے؟ بریک اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، بریک یا بریک اس کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنا ڈیٹا اپنے صفحے پر اپنے پیج پر پورا کر لیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ نیا صفحہ شروع کیا جائے، اس صفحے پر مزید نہیں لکھنا، تو بار بار انٹر پریس کرنے کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں، انسرٹ مینیو میں جاتے ہیں اور بریک پر کلک کرتے ہیں اور اس کو پیج بریک کر کے کیا کر دیتے ہیں، اوکے کرتے ہیں، تو ہمارا جو پہلے صفحے پہ ڈیٹا تھا وہ وہیں رہ گیا اور ہمارے پاس نیا صفحہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب ہم اس صفحے کو ختم کرنا چاہیں تو انسرٹ میں جا کر بریک اور اوکے، تو وہ صفحہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم اس صفحے کو ختم کرنا چاہیں، یعنی کہ جس صفحے پر جتنا ڈیٹا لکھنا ہے اس کو ختم کرنا چاہیں، اس کے بعد نیا پیج شروع کرنا چاہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، پیج بریک۔ اور اس کے علاوہ اس میں آپشن ہوتا ہے کالم بریک۔ کالم کیا چیز ہوتی ہے، جب یہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کالمز کیا چیز ہوتی ہے۔ فی الحال ہم نے کیا پڑھا ہے، پیج بریک۔ اب دیکھیں ہمارے پاس جس طرح یہ ایک کتاب ہے، انگلش لرننگ کتاب ہے، اس میں ہمارے پاس 804 صفحے ہیں اس میں ہمارے پاس 804 صفحے ہیں، 804 صفحے، اور ہر صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کتاب کا نام اور آگے رائٹر کا نام ہر صفحے پہ۔ اگر ہم اس طرح کی کوئی کتاب بنائیں، اس پر پیج پر ہمیں مصنف کا نام، صفحہ نمبر اور کتاب کا نام لکھنا پڑتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے 804 صفحے کی کتاب بنائی ہے، اس صفحے میں، اس کتاب میں ہر صفحے پر خود بخود نمبر اور مصنف کا نام آ جائے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم نے ویو مینیو میں ایک چیز چھوڑی تھی، وہ اسی لیے چھوڑی تھی کہ انسرٹ مینیو کا اس کے ساتھ تعلق تھا، وہ چیز ہوتی ہے ہیڈر اینڈ فوٹر۔ ابھی ہم کام کر رہے ہیں تو ہماری ورک شیٹ ایکٹیو ہے، ہیڈر اینڈ فوٹر جب ایکٹیو کریں گے تو ورک شیٹ آف ہو جائے گی، ہیڈر اینڈ فوٹر آن ہو جائے گا۔ ہیڈر اینڈ فوٹر کیا چیز ہوتی ہے، جب ہم نے فائل مینیو میں پیج سیٹ اپ پڑھا تھا تو پیج میں کیا چھوڑے تھے، مارجنز چھوڑے تھے، تو ہمارے جو مارجنز ہوتے ہیں وہ ایریا اس میں ہم کلک کریں تو آن نہیں ہوتا، ورک شیٹ پر صرف کلک کیا جاتا ہے تو کرسر آتا ہے۔ اس کو آن کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں ہیڈر اینڈ فوٹر پہ، اس پہ کلک کریں، آپ کی ورک شیٹ ہو گئی آف اور آپ کا ہیڈر اینڈ فوٹر آن ہو گیا۔ ہیڈر کہتے ہیں جو پیج کے اوپر چیز لکھی جائے اور فوٹر کہتے ہیں جو پیج کے نیچے چیز لکھی جائے۔ یہاں پہ ہیڈر اینڈ فوٹر میں جو بھی چیز ہم لکھتے ہیں، چاہے ہم 1,00,000 صفحہ بھی بنا لیں، تمام کے تمام پیجز پر وہ چیز خود بخود لکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں پر اب اس کتاب کا نام ہے اور اس کے آگے اس سائیڈ پہ اس کتاب کے رائٹر کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو سٹائل وغیرہ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے صفحہ نمبر۔ صفحہ نمبر اگر ہم اس پر 1 لکھیں گے، 1 لکھ کر ہیڈر اینڈ فوٹر آف کریں گے تو نیچے جتنے صفحے بنے ہیں ان سب پر ہی 1 لکھا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے صفحے پہ 2، تیسرے صفحے پہ 3، چوتھے صفحے پر 4 لکھا جائے، تو اس کے لیے ہم دوبارہ جاتے ہیں انسرٹ مینیو میں۔ انسرٹ مینیو میں ہمارے پاس ہوتا ہے پیج نمبرز۔ پیج نمبرز پر ہم کلک کرتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ پیج نمبر کہاں پر انٹر کرنا ہے، الائنمنٹ، یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ، سینٹر سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ، تو ہم اس کو سینٹر میں کرتے ہیں۔ سینٹر کرنے کے بعد اوکے کرتے ہیں تو ہمارے پاس صفحہ نمبر بھی انٹر ہو گیا ہے۔ اب جتنے بھی پیج نیچے ہوں گے سب پر خود بخود وہ نمبر دیتا جائے گا۔ ہم اگر صفحہ نمبر کا سٹائل چینج کرنا چاہیں تو دوبارہ انسرٹ مینیو میں جاتے ہیں اور یہاں سے پیج نمبر پر جاتے ہیں۔ پیج نمبر پر جانے کے بعد فارمیٹ میں جاتے ہیں۔ فارمیٹ میں جانے کے بعد ہم یہاں سے اس کا سٹائل بھی چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی سٹائل اگر پیج نمبر کو دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے جو پہلے 4 صفحے تھے یا 5 صفحے وہ کسی دوسری فائل میں ہیں، یہاں سے ہم نے 5 نمبر صفحہ شروع کرنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کنٹینیو کی بجائے اس کو سٹارٹ ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پر جس صفحے سے شروع کرنا ہو وہ لکھ دیتے ہیں، تو ہماری فائل اسی صفحے سے شروع ہوگی۔ فی الحال ہم نے 1 نمبر صفحہ سے شروع کرنا ہے، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اوکے کرتے ہیں۔ اوکے کرنے کے بعد دوبارہ اوکے کیا اور اب ہم کیا کرتے ہیں، دوبارہ ویو مینیو میں جا کر ہیڈر اینڈ فوٹر آف کر دیتے ہیں۔
آف کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی پیجز نیچے بنائے تھے، مثال کے طور پر پیج نمبر 2 پر دیکھیں وہ چیز خود بخود آ گئی ہے، صفحہ نمبر 2 اس نے خود لگا دیا ہے اور رائٹر کا نام بھی خود ہی۔ اسی طرح پیج نمبر 3 پہ جاتے ہیں، پیج نمبر 3 یہاں پر اس نے صفحہ نمبر خود 3 لگا دیا ہے، اور جو کتاب کا نام لکھا تھا، جو مصنف کا نام لکھا تھا، وہ سارے اسی طرح۔ اگر ہمارے پاس جس طرح اس کتاب میں 803 صفحے ہیں، 804، تو تمام کے تمام جتنے پیجز بنائیں گے سب پر یہ پیج نمبر خود لگائے گا، مصنف کا نام خود لکھے گا اور کتاب کا نام بھی خود ہی لکھے گا۔ اور جو چیز ہم لکھتے ہیں ہیڈر میں وہ چیز بھی خود بخود آتی ہے، اور جو چیز ہم لکھتے ہیں فوٹر میں وہ چیز بھی ہر صفحے پہ خود بخود آ جاتی ہے۔ یہ ایم ایس ورڈ کا ایک اہم فنکشن ہے جو آگے جا کر ہمیں کام آئے گا۔ تو آج آپ اس کی پریکٹس کریں کہ ہیڈر اینڈ فوٹر کیا چیز ہے اور پیج نمبر اپنے صفحے کو کس طرح لگایا جا سکتا ہے۔